حکایت مولانا رومی۔ کسی جنگل میں ایک شیر سے تمام جنگلی جانور تنگ تھے۔ وہ اس کی درندگی سے اس قدر اکتا گئے تھے کہ ادھر ادھر چھپ کر گزارا کر رہے تھے۔ وہ شیر کوئی دن خالی نہ چھوڑتا جس دن وہ کسی نہ کسی معصوم سے جانور کو اپنی خوراک نہ بناتا ہو۔ قصہ مختصر یہ کہ کوئی جانور بھی اس جنگل میں اس خونخوار شیر سے محفوظ نہ تھا۔ ایک روز تمام جانوروں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ وہ سب شیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی عاجزی سے عرض کی، اے جنگل کے بادشاہ سلامت، آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم سب آپ کی کمزور اور بے زبان سی رعایا۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے آرام اور کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ اسی لیے ہم نے از خود یہ طے کیا ہے کہ ہم ہر روز ایک جانور آپ کی خدمت میں آ کر پیش کیا کریں گے۔ آپ صرف ایک مہربانی فرمائیں، ہمیں آزادی سے جنگل میں گھومنے پھرنے کی اجازت دیں۔ شیر نے دھاڑ کا جواب دیا، ہم جب تک خود شکار کر کے نہ کھائیں ہمیں چین نہیں آتا۔ ہم پہلے کوشش کرتے ہیں پھر توکل۔ ہاتھ ہلائے بغیر کھا لینا ہم حرام سمجھتے ہیں۔ ہم دوسروں کا مارا ہوا کھانے والے نہیں۔ جنگل کے جانوروں اور اس خون خوار شیر کے درمیان بڑی دیر تک بحث چلتی رہی۔ بڑی مشکل سے وہ اس بات پر رضامند ہوا کہ تمام جانور مقررہ وقت پر روزانہ ایک زندہ جانور پہلے سے مقررہ جگہ پر پہنچا دیا کرے۔ جانور روزانہ قرآن اندازی کے ذریعے ایک جانور علیحدہ کرتے اور وہ شیر کے کھانے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ شیر بھی خوش تھا کہ اسے وقت پر زندہ جانور مل جاتا ہے اور اسے شکار کے لیے ادھر ادھر بھاگنے کی اب ضرورت نہ رہی تھی۔ وہ اب جنگل کے جانوروں کو تنگ بالکل نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ قرآن اندازی میں خرگوش کا نام نکل آیا۔ جب خرگوش کو خبر ملی تو وہ سیدھا جنگل کے جانوروں کے پاس پہنچا اور ان سے یوں مخاطب ہوا، میرے دوستوں، یہ ظلم کا بازار کب تک گرم رہے گا؟ یہ سلسلہ بند بھی ہوگا یا ہم اسی طرح چپ چاپ جانوں کا نذرانہ دیتے رہیں گے؟ جانوروں نے خرگوش کی بات سن کر کہا، تم ہمیں پریشان نہ کرو، ہم نے اپنا معاہدہ توڑ دیا تو شیر دوبارہ ظلم و ستم شروع کر دے گا۔ خرگوش نے کہا، دوستو، تم یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، میں تم سب کو شیر کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے کوئی ترکیب سوچتا ہوں تاکہ ہمیں اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ جانوروں نے کہا، تو ہمیں ضرور مروائے گا، اپنی حیثیت دیکھ یہ کام تمہارے بس کا نہیں۔ خرگوش نے کہا، تم نہیں جانتے خدا تو چونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتا ہے۔ صبر سے کام لو، دیکھو تو صحیح کیا بنتا ہے، مایوس نہ ہو دوستوں۔ خرگوش نے جانوروں کو بتایا کہ اسے ایک تدبیر ایسی سوچی ہے جس سے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہونے جا رہا ہے۔ جانوروں نے وہ تدبیر جاننا چاہی تو خرگوش نے کہا، دوستو، راز کی بات سرے عام کھول دینا عقل مندی نہیں ہوتی، اس سے جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، نہ ہی ہر راز بتانے والا ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان تین چیزوں کے بارے میں زبان مت کھولو، سفر، سونا یعنی مال و دولت، اور مذہب، منزل، اس لیے کہ ان تینوں چیزوں کے دشمن گھات میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ خرگوش وقت مقررہ سے 1 گھنٹہ دیر سے شیر کی طرف روانہ ہوا۔ شیر سخت غصہ ہوا، وہ غض و غضب میں دھاڑ رہا تھا۔ خرگوش شیر کے پاس پہنچا۔ شیر نے دیر سے آنے کا سبب جاننا چاہا۔ خرگوش نے عرض کیا، اے جنگل کے بادشاہ، آج جب میں اور میرا بھائی آپ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ایک اور شیر نے ہمیں آن گھیرا۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم اپنے شہنشاہ کے پاس اس کی خوراک بننے جا رہے ہیں تو اس نے ہماری ایک نہ سنی اور میرے بھائی کو، جو مجھ سے زیادہ صحت مند اور موٹا تازہ ہے، پکڑ لیا۔ میں مشکل سے جان بچا کر یہاں پہنچا ہوں۔ میں اس شیر سے یہ بھی کہہ کر آیا ہوں کہ مجھے اپنے بادشاہ کی زیارت کر لینے دو، میں واپس آتا ہوں۔ اے جنگل کے بادشاہ، اب آئندہ اگر راستے میں اس نے ہمیں روکا اور اسی طرح روکنے کا عمل جاری رہا تو ہم وقت پر آپ کے پاس کیسے پہنچ سکیں گے؟ بہتر یہ ہوگا کہ آپ پہلے ہمارا راستہ صاف کریں۔
شیر نے یہ سارا واقعہ سنا تو غضبناک ہو کر کہا، اے خرگوش میرے ساتھ چل، میں بھی تو دیکھوں وہ کون ہے جس نے میرا شکار راستے میں چھین لیا۔ میں جب تک اسے مزہ نہ چکا لوں آرام سے نہ بیٹھوں گا۔ خرگوش نے شیر کی رہنمائی کی اور اسے اس پھندے کی طرف لے چلا جو اس کا منتظر تھا۔ سیانے کہتے ہیں کہ دشمن اگر تجھ سے دوستانہ بات کرے تو اسے اس کی چال سمجھ۔ وہ تیرے حق میں بہتر کہہ رہا ہو تب بھی یہ اس کا جال ہوگا۔ وہ تجھے شکر دے رہا ہو تو اسے زہر سمجھ، مہربانی کر رہا ہو تو اس کے پردے میں چھپی دشمنی اور قہر کو دیکھ۔ ایک کنویں پر پہنچ کر خرگوش نے شیر سے کہا، میری تو جان نکلی جا رہی ہے، ہاتھ پاؤں مارے ڈر کے پھول گئے ہیں۔ وہ دوسرا شیر اسی کنویں میں رہتا ہے۔ خرگوش نے شیر سے کہا، مجھے اٹھا لو اور کنویں میں جھانک کر دیکھو۔ شیر نے ایسا ہی کیا تو اسے کنویں میں اپنا عکس نظر آیا۔ اس نے سمجھا وہ کوئی دوسرا شیر ہے اور اس نے خرگوش کو دبوچ رکھا ہے۔ شیر نے خرگوش کو نیچے اتارا اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ خرگوش کو اس ظالم اور خون خوار شیر کی جب موت کا یقین ہو گیا تو وہ جنگل کی طرف بھاگا اور تمام جانوروں کو شیر کے مرنے کی خوشخبری سنائی۔ جنگل کے جانور بہت خوش تھے اور بار بار خرگوش سے پوچھتے تھے کہ اسے یہ تدبیر کیسے سوجی۔ خرگوش نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میرے دوستو، یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، ورنہ میں تو ایک چھوٹا سا جاندار ہوں، میں اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا تھا؟ تعریف کے لائق بھی اسی کی ذات ہے اور شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے جس نے مجھے عقل و حوصلہ اور اتنی سمجھ دی کہ میں نے یہ کام کر دکھایا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ساتھیو، ہم نے باہر کا دشمن تو مار دیا مگر اس سے بڑا دشمن تو ہمارے اندر بیٹھا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ باطن میں بیٹھے ہوئے شیر کو قابو کرنا خرگوش جیسے جاندار کا کام نہیں۔ اصل شیر صفے الٹنے والا بہادر اور جری انسان نہیں بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کو شکست دے۔ ساتھیو، نفس بھی ایک ظالم شیر کی طرح ہی ہوتا ہے جس کے سامنے ہم سب خرگوش کی طرح بے بس ہوتے ہیں، اور اس کا ظلم یعنی جو وہ خواہشوں کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ہم اس کی ہر بات پہ سر جھکاتے چلے جاتے ہیں۔ ہم خرگوش جتنی ہمت بھی نہیں کرتے ہیں کہ کسی تدبیر کے ذریعے اس شیر کا سامنا کریں۔ یاد رکھیں، نفس مشقت سے گھبراتا ہے اور لذت کا متلاشی ہے۔ اعمال میں مشقت ہے اور گناہ میں لذت، اسی لیے نفس گناہ کی طرف لپکتا ہے اور ہمیں اس سے مقابلہ کرتے رہنے کا حکم ہے۔ خود کو نفس کے حوالے کر دینا اور نفس سے مقابلے سے غافل ہو جانا انسان کو جہنم میں لے ڈبوئے گا۔ نفس کی بے لگام خواہشوں کو چھوڑ کر رب کے احکامات کو ماننا جنت کا راستہ ہے، اور جنت ہی ایک مومن کی حقیقی منزل ہے۔